جب آپ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ محبت، چاہت اور روحانی تعلق، یہ تینوں ایسے جذبے ہیں جو وقت، فاصلے اور لفظوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہ شخص آپ کو پیغام بھیج دیتا ہے یا کسی اشارے کے ذریعے اپنی موجودگی محسوس کرا دیتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ روحوں کے درمیان پوشیدہ رابطے کی ایک لطیف علامت ہے۔ روح انسانی صرف جسمانی وجود نہیں بلکہ توانائی، احساس اور روشنی کا مجموعہ ہے۔ جب دو روحیں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو وہ کائناتی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھتی ہیں۔ یہ تعلق خاموش ہوتا ہے مگر بہت طاقتور۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر کسی بات چیت کے بھی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے یا اسے میری ضرورت ہے۔ روحانی علماء کے مطابق یہ احساس دراصل دلوں کی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کے لیے خالص نیت اور محبت رکھتے ہیں تو ان کے درمیان ایک نامرئی پل بن جاتا ہے۔ اسی پل کے ذریعے احساسات، دعائیں اور یادیں ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا دل اور دماغ ایک خاص قسم کی توانائیاتی لہریں خارج کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو شدت سے یاد کرتا ہے تو یہ لہریں اس شخص کے دماغی نظام تک پہنچتی ہیں اور وہ بے سبب بے چینی، سکون یا اچانک یاد آنے کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ یہ تحریر انہی روحانی و نفسیاتی حقائق پر مبنی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ چار نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب آپ دونوں ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو کائنات، دل اور روح کس طرح اس احساس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پہلی نشانی دل کی بے سبب بے چینی اور توانائی کی لہریں۔ جب دو روحیں آپس میں جڑی ہوں تو ان کے درمیان ایک لطیف روحانی رابطہ قائم رہتا ہے۔ یہ رابطہ کسی بھی فاصلے، وقت یا حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب ایک شخص دوسرے کو یاد کرتا ہے تو اس یاد کی توانائی دل کے ذریعے دوسری روح تک پہنچتی ہے۔ نتیجتاً دوسرا شخص اچانک بے وجہ بے چینی یا دل کی ہلکی دھڑکن میں تیزی محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت بظاہر جسمانی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی جڑ روحانی لہروں میں ہوتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب کائناتی ارتعاشات دونوں دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچانک تم یاد آئے، دل گھبرا سا گیا۔ یہی وہ پہلی نشانی ہے کہ دونوں دل ایک ہی لمحے میں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جب ہم کسی کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن اور ڈوپامائن جیسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ یہ احساسات دل میں گرم جوشی، بے چینی اور کبھی کبھی سکون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب دونوں افراد ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو یہ دماغی لہریں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، جیسے دو ریڈیو ایک ہی فریکوئنسی پر آ جائیں۔ دوسری نشانی خوابوں میں ایک دوسرے کا آنا۔ جب آپ دونوں کے درمیان روحانی ربط مضبوط ہوتا ہے تو خواب کی دنیا میں بھی یہ تعلق ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں وہ شخص مسکراتا، بات کرتا یا محض خاموشی سے قریب بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے، ان میں ایک روحانی پیغام ہوتا ہے۔
روحانی علماء کے مطابق جب دو افراد ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوں تو ان کی روحیں نیند کے دوران عالم ارواح میں ایک لمحاتی ملاقات کرتی ہیں۔ یہی ملاقات خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی یہ خواب واضح ہوتا ہے، کبھی دھندلا، مگر احساس ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خواب دماغ کا وہ میدان ہے جہاں دبے ہوئے خیالات اور احساسات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق یا یاد کا تسلسل ہے تو دماغ نیند کے دوران اس کیفیت کو ری پلے کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں۔ یہ خواب عموماً سے 5 بجے صبح کے درمیان زیادہ آتے ہیں، جب دماغ سب سے زیادہ روحانی فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ تیسری نشانی وقت اور لمحے کی مماثلت۔ یہ ایک نہایت خاص روحانی علامت ہے۔ فرض کریں آپ کسی کام میں مصروف ہیں، اچانک گھڑی پر نظر ڈالتے ہیں اور وقت 11:11، 2:22 یا 3:33 دکھا رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ کائناتی اشارے ہم آہنگی ہوتے ہیں۔ اکثر جب دو لوگ ایک دوسرے کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ایک جیسے لمحات یا واقعے رونما ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دونوں ایک ہی وقت پر کسی گانے کو سنتے ہیں، ایک شخص مسکرا کر کسی منظر کو دیکھتا ہے اور دوسرے کے ذہن میں عین وہی منظر آتا ہے۔ دونوں کو ایک ہی دن ہلکی سی اداسی یا خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی کی دلیل ہے۔ کارل ینگ کے مطابق جب دو دماغ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں آ جائیں تو وہ لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی ذہنی توانائی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت عام طور پر ان رشتوں میں ظاہر ہوتی ہے جن میں جذباتی سچائی اور روحانی قربت زیادہ ہو۔ چوتھی نشانی خاموش کشش اور اندرونی مکالمہ۔ چوتھی اور سب سے گہری نشانی وہ لمحہ ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ کہیں دور ہے۔ دل کے اندر ایک خاموش مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کاش وہ ابھی یہی بات سمجھ جائے۔ اور کچھ لمحوں بعد وہی شخص ویسا ہی رد عمل دیتا ہے جیسا آپ نے دل میں سوچا تھا۔ یہ ٹیلی پیتھی کنیکشن کی ابتدائی شکل ہے۔ یہ تب ظاہر ہوتی ہے جب دو دلوں کے درمیان محبت، دعا یا جذبہ خالص ہو۔ الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی، احساسات خود بخود سفر کر جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق جب دو لوگ لمبے عرصے تک جذباتی طور پر جڑے رہیں تو ان کے درمیان ایک دوسرے کے سوچنے کی پیٹرن کو سیکھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ دلوں کی ہم آہنگی ہے۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔